ایک بہن نے کھڑے ہو کے پانی پینے کے حوالے سے ایک پوسٹ اپلوڈ کی ہے، اور یہ پوسٹ میں اتنی مرتبہ دیکھ چکا ہوں کہ اب گنتی بھول گیا، اور اس کے اوپر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی رپلائی دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ بہرحال ایک مسئلہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں مسئلے کے طور پہ، اور وہ ایک حدیث سنا کے شروع کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 2026، جس میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر نہ پی اور جو بھول جائے وہ قے کر دے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت 5617 ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا، بلا شبہ لوگ کھڑے ہو کر پینا ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی مثل کیا ہے جو میں نے کیا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت 616 ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہوئے کھا لیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر پی لیا کرتے تھے، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت 2670 ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے، اور یہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری اس کی روایت نمبر 215 ہے۔ اب بظاہر ان روایات میں اور حدیث میں فرق نظر آتا ہے، تعارض نظر آتا ہے، اور اس کا تعارض محدثین نے اس طرح دور کیا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا قول وہ بالکل راجی اور برحق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، کراہت والا ہے، اور مستحب یہ ہے کہ بیٹھ کے پانی پیا جائے، اور اگر کوئی کھڑے ہو کر پی لے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ اس مسئلے کا ٹھیک حل ہے، اور پینے کے وہی آداب ہیں کہ 3 سانس لیے جائیں اور دائیں ہاتھ سے اور بیٹھ کر پیا جائے۔ یہ صحیح مسئلہ اب تک میں نے الحمدللہ کنوے کیا ہے۔ یہ جو احادیث بیان کی گئی ہے، اس طرح کی حدیث میں نے کہیں پڑھی نہیں، اور یہ اسی پوسٹ کے ذریعے اس کا علم ہوا ہے کہ یہ اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ اتھینٹک بھی نہیں ہے اور ضعیف روایات ہے، اور مجھے کہیں صحیح احادیث کی بک میں ملی نہیں ہے یہ حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر نائلہ فہد نے ایک پوسٹ کے ذریعے سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم اپنی علیحدہ بوتل کو بھی منہ نہیں لگا سکتے، اور وہ پوسٹ پیغام ٹی وی کی ایک پوسٹ ہے جس میں یہ حدیث مسند احمد کی بیان کی گئی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ الحمدللہ اس پوسٹ یا سوال کے ذریعے مجھے ایک بار پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ملے گا کہ میں اس وزڈم آف اسلام گروپ کا مقصد یا یہ نام رکھنے کا مقصد بتا سکوں۔ یہ گروپ میں نے مئی 2015 میں بنایا تھا، تب سے آج تک سسٹرز کو یہ سمجھنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کہ وزڈم سے مراد کیا ہے، وزڈم ہے کیا۔ بلکہ بعض سسٹرز نے تو مجھے یہ بھی غصے میں کہا کہ کیا آپ ہر وقت وزڈم لگائے رکھتے ہیں، آخر یہ وزڈم ہوتی کیا چیز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن میں صبر کرتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ ان کو اپنے جوابات کے ذریعے اور چھوٹی موٹی ڈسکشن کے ذریعے بتاتا رہوں کہ وزڈم ہے کیا، اور کئی مرتبہ اریٹیٹ بھی ہوا اور اس اریٹیشن میں جواب بھی دیتا رہا اور وضاحت کرتا رہا۔ بہرحال آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کسی چیز کے نقصانات سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے یا کسی چیز کا فائدہ بتانا مقصود ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی آیات اترتی ہیں اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکہ کے ذریعے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ حدیث شیئر ہوئی ہے کہ مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے، یہ حدیث بالکل اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کے نیچے بوتل سے پانی پینے کو کراس لگایا گیا ہے اور گلاس میں ڈال کر پانی پینے کو ٹھیک کا نشان لگایا گیا۔ اس پوسٹ سے فوری طور پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ بوتل کو ڈائریکٹ منہ لگا کر پینا منع ہے، اور پھر یہ جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتے ہیں اسلام پہ تنقید کرنا۔ اب اس پوسٹ میں یہ بالکل نہیں لکھا کہ وجہ کیا ہے اور کس کنٹیکسٹ میں یہ فرمایا گیا ہے، اور یہ تشریح کرنا اور اس بات کو پورا سمجھنا یہی وزڈم ہے، یہی حکمت ہے۔ اگر یہ وزڈم کے بغیر چیزیں بتائی جائیں گی اور ایک لائن میں ایک حدیث بیان کر دی جائے گی یا 2 لائنوں میں، تو پڑھنے والے کو، سننے والے کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، وہ کچھ بھی آئیڈیا اس سے لے سکتا ہے۔
تو اس لیے اس کے پیچھے حکمت بتانا بھی ضروری ہے. صرف ایک حدیث کوٹ کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا، اس کا کچھ نہ کچھ اس کی تشریح، اس کی فہم، اس کا سمجھ یہ ضرور بیان کرنی چاہیے. مسند احمد کی روایت 230 جلد 2 میں ہے کہ ایک آدمی نے مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پیا تو اس سے سانپ نکل آیا، اور فقہا نے اس ممانعت کی وجوہات بتائی ہوئی ہیں. نمبر 1 یہ کہ اگر مشکیزے کے ذریعے پانی پیا جا رہا ہو تو اس کے اندر کوئی کیڑا ہو سکتا ہے، کوئی سانپ ہو سکتا ہے، انسیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی ہارمفل چیز ہو سکتی ہے، اس لیے ڈائریکٹ منہ لگا کے پینا خطرے سے خالی نہیں ہوتا. پھر پینے والا پانی کے بہاؤ یا فلو کو نہ کنٹرول کر سکے اور گلے میں چوک ہونے کا خطرہ ہو یا پھندا لگنے کا خطرہ ہو، یہ بھی ایک اس کا فیکٹر ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پینے والے کا جو تھوک ہے وہ پانی میں شامل ہو جائے، جو کہ واپس مشکیزے میں چلا جائے، جو کہ کسی کے لیے کراہت کا بھی باعث ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو بیماری ہے کوئی ایسی تو اس کے جراثیم بھی پھیلنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اب خلاصہ یہ ہے کہ جو وزڈم اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اگر مشکیزہ ہو یا ایسا برتن یا بوتل جس میں دیکھا نہ جا سکے، وہ آپ باہر سے دیکھ نہ سکیں کہ اس کے اندر ہے کیا، اور اس سے منہ لگا کر پانی پینا ٹھیک نہیں ہے، یہ منع فرمایا، کیونکہ پتہ نہیں کہ اندر ہے کیا. اسی طرح جو سافٹ ڈرنکس کے ٹن ہوتے ہیں جن کے اندر دیکھا نہیں جا سکتا اور وہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ان کے اندر دیکھا جا سکے، ان کو بھی ڈائریکٹ منہ سے لگانے کی بجائے گلاس میں ڈال کر یا پینے کے برتن میں ڈال کر پھر پینا چاہیے. بہتر طریقہ تو یہ ہے. اگر منرل واٹر کی بوتل یا کولڈ ڈرنکس کی بوتل جس میں نظر آتا ہے وہ گلاس کی بنی ہوئی ہے یا وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں نظر آ رہا ہے، اور آپ پانی یا مشروب دیکھ رہے ہیں، پھر تو اس کو ڈائریکٹ منہ کے ساتھ لگا کے پیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور پھر اس میں شرط یہ ہے کہ جو بوتل پی جا رہی ہے وہ صرف ایک آدمی کے یوز میں ہو. اگر بہت سارے لوگ استعمال کرنے والے ہیں تو پھر اس کو منہ نہیں لگایا جائے گا، پھر اس کو گلاس میں ڈال کے وہ پانی پیا جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی کے استعمال میں وہ بوتل ہے اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ نظر بھی آ رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، پھر اس کو منہ کے ساتھ لگا کے پیا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ بچوں کو یہ سافٹ ڈرنکس یا کولڈ ڈرنکس جو ہیں وہ منہ سے لگا دیتے ہیں. اب بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کب کنٹرول کرنا ہے، فلو زیادہ بڑھ گیا تو اس کو میں کیسے گلے میں جانے سے زیادہ روکوں گا، یا جو پلانے والا ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اب کتنا بچے نے پی لیا ہے. میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ بچوں کو چوک لگ جاتا ہے یا پھندا لگ جاتا ہے، اور اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے خاص طور پہ بچوں کے ساتھ کہ ان کو ڈائریکٹ بوتل سے نہ پلایا جائے. اور بڑوں کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے خاص طور پہ، کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. دوسرا، ڈرنکس کے یا پانی کے ان کے کپڑوں پہ یا اوپر گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اگر خاص طور پہ سردیوں میں گرنا ہو تو بہت ہی برا لگتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے وزڈم اور حکمت ہے، اور اس سے حدیث کو سمجھنا چاہیے. اور باقی گلاس اور پلاسٹک کی بوتل اگر ہو تو اس سے پی سکتے ہیں، بالکل پی سکتے ہیں اگر ایک آدمی کے استعمال میں ہے. اور مشکیزے میں پانی، مشکیزے کا بھی سمجھ لیں کہ اگر مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہے اور جس نے مشکیزہ بھرا ہے اس کو خود پتہ ہے کہ جی بالکل اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے اور بالکل صاف ہے، اور اس کا میں نے منہ بند کیا ہوا تھا اور اب میں پی رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ پھر پی سکتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پانی کی بوتل ہو یا مشکیزہ ہو اور کوئی برتن نہ ہو، گلاس نہ ہو، کوئی کٹورا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے وہ پی سکے، تو پھر وہ کیا کریں؟ ظاہر ہے پھر اس کو منہ ہی لگانا پڑے گا. تو یہ ایکسیپشنل کیس بن گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشکیزے کا منہ کھول کے اور ہاتھ میں پانی لے کے پیا جائے، لیکن بعض لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں پی سکتے، تو ظاہر پھر منہ لگانا ہی پڑتا ہے. تو ایکسیپشنل کیسز الگ ہوتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز کے مجبوری میں آ جاتے ہیں، اضطرار میں آ جاتے ہیں، اس میں حکم بدل جاتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی حدیث پڑھیں تو یا کوئی آیت پڑھیں تو اس کے اوپر فوری طور پہ حکم نہیں لگتا ہے، اس کا کنٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے، بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ کس تناظر میں اتری ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ریلیٹڈ واقعات ہیں وہ علم میں ہونے چاہیے. اب اگر یہ جو ڈیٹیل میں نے بتائی ہے اگر یہ اس حدیث کے نیچے لگا دی جاتی تو یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی بات تھی، اور پھر انہوں نے بوتل لگا کے اور اس چیز کو بنا دیا کہ جس پہ وہ لوگ باتیں بھی کریں اور تنقید بھی کریں. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر چیز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو پھر اس میں حکم ہے کہ نہ پی جائے، اس میں منع ہے، لیکن اس سے پینا کوئی گناہ نہیں ہے، کراہت ضرور ہے،
لیکن وہ گناہ میں نہیں آتا، اور جو نظر آ رہا ہے وہ اس سے ظاہر ہے آپ پی سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ گلاس میں ڈال کے پیا جائے، اطمینان سے پیا جائے، اور یہ سیف سائڈ ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ بوتل سے منہ لگا کے پانی پیتا ہے اور اس کے استعمال میں ہے تو پی سکتے ہیں، واللہ عالم۔